حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبل اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے ایک مرتبہ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر جاری کیا اور ملک شام پہنچ گئے، اس کے بعد ایک رات حضرت ابوبکر صدیق کو ایک خواب آیا۔ خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند اور تارے ٹوٹ کر حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں آ گرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے چاند اور سورج کو لیا اور اپنی گود میں کو رکھ لیا اور اپنی چادر سے اس کو ڈھانپ لیا۔ ڈھانپنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق صبح کو ایک عیسائی راہب کے پاس گئے۔ عیسائی راہب کے پاس جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ اس راہب کو پورا خواب بتلایا اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ عیسائی راہب نے کہا، آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لے کر آئے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، میرا نام ابو بکر ہے اور میں مکے کی سرزمین پر رہتا ہوں۔ اس کے بعد راہب نے کہا، آپ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں بنو ہاشم کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو راہب نے کہا، اچھا اگر ایسی بات ہے تو اب ذرا آپ میری بات کو غور سے سنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اچھا بتلائیے۔ تو اس نے جب خواب کی تعبیر بتلانا شروع کی تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور وہ بنو ہاشم کے قبیلے میں ہی تشریف لائے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اسلام کو قبول کریں گے اور آپ ان کا ساتھ دیں گے۔ اتنا عیسائی راہب نے جب کہا تو حضرت ابوبکر صدیق کا دل عشق رسول میں جگمگا اٹھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دل عشق رسول میں جگمگا اٹھا۔ خوشی کے مارے حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ راہب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ اگر اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، کیونکہ خود اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر ہم پیدا نہ کرتے آپ کو تو پیدا نہ کرتے پوری روئے زمین کو، اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو میں کسی کو پیدا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس راہب نے کہا کہ آپ کے نبی کا ذکر میں نے توریت اور انجیل کے اندر بھی پڑھا ہے، اللہ کے رسول پر میں بھی ایمان لے کر آ گیا ہوں اور مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن ابھی میں اپنے ایمان لانے کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوں، صرف عیسائیوں کے خوف کی وجہ سے کہ اگر ان کو میرے بارے میں پتہ لگ گیا، میرے ایمان لانے کے بارے میں ان کو پتہ لگ گیا تو وہ مجھ کو قتل کر دیں گے، صرف اس وجہ سے میں ابھی اپنے ایمان لانے کا اظہار نہیں کر رہا ہوں۔ جب اتنی بات حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق دوڑے گئے اور نبی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب میرے آقا کو حضرت ابوبکر صدیق نے تلاش کر لیا تو پھر میرے آقا کی بارگاہ میں گئے، جانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر تم آ گئے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کہا چلو پھر جلدی سے ایمان قبول کر لو، اسلام کی دعوت کو قبول کر لو۔ میرے آقا نے جب اتنا ارشاد فرمایا تو ابوبکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ میں ایمان تو آپ پر لے کر آؤں گا، لیکن پہلے آپ سے ایک معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے آپ سے میں ایک معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر تم نے شام جو خواب دیکھا تھا اس کے بعد تم ایک راہب کے پاس گئے تھے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے، یہی تو میرا معجزہ ہے۔ جب اتنی بات حضرت ابوبکر صدیق نے سنی، اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے یہ لفظ نکلے، یا رسول اللہ صدقتا، آپ نے سچ کہا، انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کو قبول کر لیا اور میرے آقا پر ایمان لے کر آئے اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا کہ وہ جو نہ تھے
تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس سے آپ کو کئی باتیں معلوم پڑی کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو جو بنایا ہے وہ میرے آقا کے صدقے میں بنایا ہے، اور کسی کی وجہ سے نہیں بنایا۔